السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک رہابا لک مطواعا لک مخبتا الیک اواہا منیبا۔ اے اللہ، اے میرے رب، مجھے اپنا بہت شکر کرنے والی بنا، بہت ذکر کرنے والی، بہت ڈرنے والی، بہت اطاعت کرنے والی، اپنی طرف عاجزی کرنے والی بنا دے، اپنی طرف آہیں بھرنے والی، رجوع کرنے والی بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 53 سے سٹارٹ کر رہے ہیں سورۃ البقرہ کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وحی یا الہامی کتب بھیجنے کا مقصد کیا ہے۔ فرمایا وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور جب ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان یعنی حق اور باطل کو فرق کرنے والی، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ بیان السبحان سے ہے، فرمایا ہماری اس نعمت کو یاد کرو جب کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ 40 رات عبادت کرو، پھر تم کو تورات عطا کی جائے گی جس میں نور ہے، ہدایت ہے، تاکہ تم دنیا میں امن اور سکون سے رہ سکو۔ پر موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد کوہ طور پر بنی اسرائیل تم بچڑے کو معبود بنا بیٹھے، پھر بھی تمہاری توبہ پر ہم نے تم پر احسان کیا اور تم کو معاف کر دیا، تمہارے جرم سے درگزر فرمایا تاکہ تم ہمارے احسان کا شکر ادا کرو۔ اس احسان کو بھی یاد کرو کہ تمہاری ہدایت کے لیے تورات عطا کی، جس کے ذریعے حق اور باطل، حرام اور حلال میں امتیاز ہو سکے، اور اس کا مقصد تمہاری ہدایت تھی۔ اور چونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچنے کے لیے صرف اپنے حکم کا پابند بنانا چاہا، اور اسی لیے آسمانی کتاب اور اللہ تعالیٰ کا دین بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص کتاب الہی اور قول پیغمبر کے ساتھ ہدایت کرے، یعنی کہ کوئی بھی انسان داعی یہ کام کرے کہ کتاب الہی اور قول پیغمبر کے ساتھ ہدایت کرے، تو اس کی بھی بات ماننا چاہیے۔ اگر بات اس کے خلاف ہو تو اس کو جھوٹا سمجھنا چاہیے، اور سمجھ لینا چاہیے کہ اسلام کے نام پر یہ اپنی کسی غرض کا طالب ہے۔ تفہیم القرآن سے آتا ہے، آیت میں ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب اور فرقان کے لیے اردو میں جو بہت قریب ترین اس کا مفہوم آتا ہے تو وہ لفظ کسوٹی میں آتا ہے۔ کسوٹی بھی کیا ہوتا ہے؟ پرکھ کے لیے ہوتا ہے کہ کوئی چیز کھوٹی ہے یا صحیح ہے۔ تو فرقان عطا کی تاکہ تم اس کے ذریعے سیدھا راستہ پا سکو، اور کتاب سے مراد یہاں تورات ہے، اور فرقان کا معنی وہ چیز ہے جس کے ذریعے حق اور باطل کا فرق نمایاں ہو۔ اس سے مراد وہ دین کا علم ہے اور فہم ہے جس سے آدمی حق اور باطل میں تمیز کرتا ہے۔ ہر آسمانی کتاب حق اور باطل کو واضح کرنے والی ہوتی تھی، اور جو اب آخری کتاب آئی ہے وہ بھی حق اور باطل کو، حلال اور حرام کا فرق سمجھانے کے لیے آئی ہے۔ فرقان کو معجزات بھی کہا گیا ہے، اور معجزات کیا کرتے ہیں؟ وہ بھی حق اور باطل کی پہچان میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 54 ہے، بیان السبحان سے ہے، اور فرمایا وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ،
اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہ اے میری قوم، بے شک تم نے ظلم کیا اپنے نفسوں پر بنا کر اپنے لیے بچھڑے کو معبود، پس توبہ کرو اپنے رب کے پاس اور قتل کرو اپنی جانوں کو، یہ بہتر ہے تمہارے لیے تمہارے رب کے نزدیک۔ یہاں پر بقرہ کا لفظ نہیں آیا، یہاں پر جو عربک میں آیا ہے وہ آیا ہے باتخاذکم العجل۔ عجل کہتے ہیں اس کے گائے کے بچے کو، تو انہوں نے یہ عجل بنایا تھا عبادت کرنے کے لیے اپنے لیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت ہے کہ جب قتل کا حکم صادر ہوا تو جن لوگوں نے بچھڑے کی پرستش کی تھی ان کو اس حکم سے مطلع کیا گیا، انہوں نے سر تسلیم خم کر دیا، اور جس نے پرستش نہیں کی تھی وہ تلوار لے کر اٹھے۔ اس وقت ایک تاریکی چھا گئی اور انہوں نے پرستش کرنے والوں کو، یعنی کہ جنہوں نے اس عجل کی، اس بچھڑے کی جو انہوں نے بنایا تھا، خود سے ایک بت سا بنایا تھا، اس کی پوجا کی تھی، تو ان کو قتل کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو تاریکی دور ہوئی اور قتل کا حکم معاف ہوا۔ مجاہد نے مقتولین کی تعداد 70,000 بتائی۔ ظاہری کہتے ہیں کہ تاریکی دور ہونے پر موسیٰ علیہ السلام مقتولین کی لاشیں دیکھ کر غمگین ہو گئے، دکھی ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے پھر وہی بھیجی کہ کیوں غمگین ہوتے ہو، جو لوگ مقتول ہوئے وہ میرے پاس زندہ ہیں اور رزق پاتے ہیں، اور جو لوگ باقی رہے ان کی میں نے توبہ قبول فرمائی۔ یہ پیغام سن کر موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کا غم دور ہوا۔ یہ الطبری سے میں نے آپ کو بتایا ہے۔ معارف الفرقان سے آتا ہے کہ ان کی توبہ کے لیے تجویز ہوا کہ مجرم لوگ قتل کیے جائیں، جیسا ہماری شریعت میں بھی بعض گناہوں کی سزا باوجود توبہ کے بھی قتل مقرر ہے، یعنی کہ توبہ کر بھی لیں تو بھی ان کی سزا ان کا قصاص ہوتا ہے۔ اور اس میں مثال ہے قتل عمد کی، یعنی جان بوجھ کر کسی کو قتل کرنا، تو اس کے بدلے کیا ہے؟ قتل ہی ہے۔ اور اسی طرح ثبوت زنا بالشہادہ، یعنی 4 گواہوں پر کہ یہ ثبوت مل جائے کہ کسی نے زنا کیا ہے تو اس پر رجم ہے، کہ صرف توبہ سے یہ سزا معاف نہیں ہوتی۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس پر عمل کیا جس کی وجہ سے آخرت میں مورد رحمت اور عنایت ہو گئے، یعنی کہ یہ جو اوپر آیا ہے نا، ان کے جب ان کو دنیا میں سزا مل گئی تو پھر آگے ان کی سزا نہیں ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اس میں ان سب آیات میں ہم نے اپنے لیے سبق ڈھونڈنے ہیں، کیونکہ یہ صرف ہم نے بنی اسرائیل کو اپنے ذہن میں نہیں رکھنا، بلکہ یہاں اپنی غلطیوں کو بھی دیکھنا ہے۔ میں نے اپنی غلطی کو دیکھنا ہے، آپ نے اپنی غلطی کو دیکھنا ہے، اور اس پر توبہ طائب بھی ہونا ہے، اور اپنے گناہوں کی، اگر ایسے گناہ کیے ہیں تو ان کی سزا اگر دنیا میں ہی کاٹ لی جائے تو پھر آگے وہ سزا نہیں ملے گی۔ جیسے کہ ابھی آپ کو بتایا زنا ہے بشہادہ، اور اللہ معاف کرے اور اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے اس گناہ سے، لیکن آج یہ معاشرے میں عام چیز ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر پکڑ لیا جائے اور ان کو سزا دی جائے تو کتنے لوگ جو ہیں وہ نمایاں ہو جائیں گے، لیکن اس پر توبہ کر لی جائے اپنے، اور آگے جو ہے وہ اللہ سے درخواست کی جائے کہ اصلاح ہو جائے، تو امید کی جا سکتی ہے کہ اللہ معاف فرما دیں۔ لیکن جیسا کہ آپ کو بتایا ہے کہ کچھ جرم ایسے ہوتے ہیں جن کی سزا ہے اور وہ سزا کے بغیر نہیں معاف ہو سکتے۔ اسی طرح تعریف الفرقان سے آتا ہے کہ بچھڑے کی عبادت کرنا بنی اسرائیل کی اللہ تعالیٰ سے روگردانی ہے، یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پس پش ڈال رہے تھے، نعوذ باللہ، اور واضح انحراف کر رہے تھے، یعنی انکار کر رہے تھے، اور یہ اسی کی علامت ہے۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کا بڑا سخت مواخذہ کیا،
ان کی بہت سخت پکڑ کی، اور کہا وہ اتنا بڑا شرک کر کے اللہ تعالیٰ کے مجرم بن چکے ہیں، اپنی جانوں پر بڑا ظلم ڈھا چکے ہیں، بس بھاگنے کی کوئی صورت نہیں ہے سوائے اس کے کہ حصول بخشش کے لیے یعنی معافی کے لیے مجرموں کی طرح اللہ سے رجوع کرے، توبہ کرے۔ شرک کا آغاز کرنے والے سرغنہ لوگوں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کریں۔ یہ حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا، موت کی سزا کا حکم نبی کے اختیار میں نہیں تھا۔ یہ جو حکم ملا یہ اللہ کی طرف سے ملا۔ سزا جرم کی سنگینی کے مطابق دی گئی، کیونکہ مرتد کی سزا قتل ہے۔ جب سزا کے حکم کی تعمیل کر دی گئی تو یہ بات ظاہر ہو گئی کہ اس قوم میں ابھی اصلاح کی گنجائش ہے، کہ گناہوں سے تائب ہو سکتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کر کے اس جرم عظیم سے معاف فرما دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ التواب الرحیم ہے۔ اور آپ اس آیت سے یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے اب مسلمانوں کو شریعت کے نفاذ پر تنقید کی جاتی ہے کہ شریعت کی جو سزائیں ہیں، حدود جو اس پر سزائیں ہیں وہ بہت سخت ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر مرتد کی سزا جو ہے وہ قتل ہی ہے، اور یہ ان کے بنی اسرائیل کی اس میں تورات کے اندر تھا۔ اسی طرح اب دیکھتے ہیں آیت نمبر 55 ہے اور معرف القرآن سے ہے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک خود اللہ تعالیٰ کو اعلانیہ طور پر دیکھ لیں، بس اس گستاخی پر تم کو بجلی کی کڑک آ پڑی اور تم دیکھ رہے تھے۔ یہاں پر یہ جو آیت آئی ہے اس کے پس منظر میں دو واقعات آتے ہیں۔ ایک واقعہ ابھی بیان کر رہی ہوں معرف القرآن سے ہے، دوسرا آگے آئے گا۔ قصہ اس کا یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے جب موسیٰ علیہ السلام تورات لے کر آئے کوہ طور سے، تو بعض گستاخ لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے خود کہے کہ یہ کتاب میں نے دی ہے تو ہمیں یقین آئے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا چلو کوہ طور پر، یہ بات وہیں پر جا کر ہو جائے گی۔ چنانچہ 70 آدمی 70 لوگ منتخب کر کے روانہ ہوئے، اور یہ 70 لوگ وہ جو 6 لاکھ کا قافلہ تھا ان میں سے یہ وہ لوگ تھے جو بڑے بڑے تھے، جن کی بات مانی جاتی تھی۔ روانہ ہوئے، وہاں اللہ کا کلام انہوں نے خود سنا، مگر کہنے لگے ہمیں کیا پتہ کون بول رہا ہے، اگر اللہ کو سامنے دیکھ لیں تو بے شک مان لیں گے۔ ان کی اس گستاخی پر ان سب پر بجلی آ پڑی اور سب ہلاک ہو گئے۔ سائقہ کا ورڈ اس کے لیے آیا ہے، کیونکہ دنیا میں کوئی شخص اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی قوت نہیں رکھتا۔ درس قرآن سے ہے، اور اب دوسرا اس کا قصہ سے آتا ہے۔ دوسری روایت یہ ہے کہ واقعہ قتل کے بعد، یعنی وہ جو پیچھے قتل ہوا تھا مرتد ہونے پر، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے 70 آدمیوں کو منتخب کیا کہ کوہ طور پر جا کر بچھڑا پرستی کی معذرت کریں، یعنی وہاں جا کر معافی مانگیں۔ سب نے روزہ رکھا، غسل کیا، عمدہ کپڑے پہنے، اور کوہ طور پر پہنچ کر موسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی کہ آپ بارگاہ الہی میں عرض کیجئے کہ ہمیں اپنا کلام پاک سنائیں۔ اللہ تعالیٰ تھوڑی دیر میں ابر نور یعنی ایک روشن بادل یا پر نور دھواں ظاہر ہوا، تو موسیٰ علیہ السلام اس میں غرق ہو گئے، یعنی غائب ہو گئے، اس کے اندر چلے گئے، غائب ہو گئے۔ بنی اسرائیل نیچے کھڑے رہے، سب نے اللہ تعالیٰ کا کلام سنا۔ کلام الہی ختم ہونے پر موسیٰ علیہ السلام ابر سے یعنی بادل سے باہر آئے اور پوچھا تم نے اللہ کا کلام سنا؟ تو وہ کہنے لگے ہم اس بات تک اس وقت تک اس کا یقین نہیں کریں گے جب تک اعلانیہ طور پر یعنی کہ سامنے اللہ کو نہ دیکھ لیں، کہ وہ ہمیں خود یہ کلام، پہلے کلام کا بات کی اور اس کے بعد آپ دیدار کی بھی بات کر لی۔
اور اس کے درمیان کوئی حجاب نہ ہو، یعنی کہ ہمارے اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہ ہو۔ ان کی اس بڑی گستاخی پر ان پر بجلی آن گری اور وہ سب ہلاک ہو گئے، کیونکہ یہ ان لوگوں کی سخت گستاخی تھی۔ ابن کثیر میں آتا ہے وانتم تنظرون کی تفسیر میں عروہ بن رویم فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ مر گئے، باقی مرنے والوں کو دیکھ رہے تھے۔ پھر وہ مرنے والے جو پہلے مرے تھے وہ زندہ ہو گئے، اور جو بعد میں جو کھڑے دیکھ رہے تھے وہ ان پر موت طاری ہو گئی۔ یہ ابن ابی حاتم سے ہے۔ ربیعہ بن انس فرماتے ہیں کہ ان کی موت سزا کے طور پر تھی۔ موت کے بعد پھر ان کو زندہ کیا گیا تاکہ اپنی عمروں کو پورا کر لیں۔ یہی قول قتادہ کا بھی ہے اور ابن ابی حاتم میں ہے۔ یہ اس قوم کی سرکشی کی ایک اور مثال تھی، یعنی کہ اس آیت میں ان کی سرکشی کی یہ بھی مثال آ گئی کہ یہ کتنے خود سر لوگ تھے۔ یہ بالکل وہی تکبر کی مثالیں ہیں جو ہمارے سامنے ابھی تک آ رہی ہیں۔ آیت نمبر 56 ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ثم بعثناکم، پھر ہم نے تم کو زندہ کیا بعد تمہاری موت کے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ سدی فرماتے ہیں جب سب لوگ مر گئے تو موسیٰ علیہ السلام نے کھڑے ہو کر رو رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، میں بنی اسرائیل کو کیا جواب دوں گا، ان کے اچھے لوگوں کو تو نے مار دیا۔ اور یہ واقعہ سورہ الاعراف میں بھی اسی طرح آیا ہے، جو یہ آیت ابھی میں آپ کو بتا رہی ہوں، آیت 55 ہے، 155 ہے۔ اگر تو چاہتا تو ان کو اور مجھ کو پہلے ہی ہلاک کر دیتا، کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا اس فعل کی سزا میں جو ہم میں سے بے عقل لوگوں نے کیا؟ یعنی کہ کچھ بے عقل لوگوں نے وعد کی اور سب پر بجلی آ پڑی۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کی کہ یہ 70 لوگ ان میں سے ہیں جنہوں نے بچھڑے کی عبادت کی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا، وہ ایک ایک کر کے زندہ ہو گئے۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ کیسے زندہ ہو رہے ہیں، اور یہی ایک بڑا معجزہ تھا۔ ایک دم نہیں سب اٹھ کھڑے ہوئے تھے، بلکہ ایک ایک کر کے کھڑے ہو رہے تھے۔ تعریف الفرقان سے ہے کہ 70 بنی اسرائیلیوں پر ان کی گستاخی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوا، بجلی ان کے سامنے آ کر گری اور اس کی چمک اور کڑک اتنی تیز تھی کہ یہ ڈر سے بے ہوش ہو گئے اور دہشت سے سکتے میں آ گئے، اور موت کی کیفیت ان پر طاری ہو گئی۔ پھر ان کو ٹھیک بھی کر دیا گیا نبی کی دعا پر کہ اس غضب کے مظاہرے سے سبق حاصل کر کے صدق کے دل سے ایمان لے آئیں۔ اب یہاں پر آپ دیکھیے کہ اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء اپنی امت کے سچے خیر خواہ ہوتے تھے۔ ان کی خطاؤں پر رو رو کر اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعائیں مانگتے تھے، اور ہمارے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی امت کے غم میں گھلتے رہتے تھے اور دعائیں مانگتے رہتے تھے، اور قیامت کے روز بھی اللہ کے اذن سے اپنی امت کے لیے شفاعت کریں گے۔ آج بھی امت میں جو دین کی تبلیغ کا کام کرنے کا ذمہ لے تو اسے ضرور یہ خوبیاں جو ہیں اپنے اندر پیدا کرنی ہوں گی، اور وہ یہی ہے کہ جن کے ساتھ بھی وہ تبلیغ کا کام کرے ان کے لیے دل میں خیر خواہی کا جذبہ رکھے اور ان کے لیے دعا بھی کرے اور صبر کے ساتھ یہ سب کام کرے۔ معرف الفرقان سے ہے، آیت نمبر 56 ہے، لعلکم تشکرون، وہی آیت ہے، اس کے اینڈ میں آ رہا ہے لعلکم تشکرون، کا مطلب ہے کہ اللہ کا احسان مانیں، اس کا شکر ادا کریں اور اس کی فرما برداری کریں۔ ان لوگوں کو تھوڑی سی سزا اس لیے دی گئی کہ اس زمانے میں یہ واحد قوم تھی، یہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، یہ واحد قوم تھی جو ایک بہت کافی عرصے بعد جو ہے وہ پیدا ہوئی تھی، جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اصول کو شعوری اور قلبی طور پر جان چکی تھی۔ یعنی یہ شعور کے ساتھ یہ بات سمجھ گئے تھے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی ہیں، اور ان کے دل بھی اس بات کی گواہی دیتے تھے۔ باقی ساری انسانیت
یہ حضرت نوح کے بعد ساری انسانیت جو تھی وہ دیوی دیوتاؤں کی پرستار تھی۔ مصری، یونانی، ایرانی، ہندی، سب لوگ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے قطعاً ناآشنا تھے، یعنی کہ وہ اس بات کو مانتے ہی نہیں تھے، ان کو یقین ہی نہیں تھا کہ کوئی ایک الہ ہے۔ اور بھارت میں، انڈیا میں یہ زمانہ رگ وید کے زمانے کے ذرا بعد کا ہے۔ اس وقت ہندو قوم دیوی دیوتاؤں کے پورے لشکر پر یقین رکھتی تھی، اس لیے قوم بنی اسرائیل کو سب سے افضل امت کا منصب عطا کیا گیا تھا۔ ان کی مسلسل مدد کی گئی، ان کی خطاؤں کو معاف کیا گیا، درگزر کیا گیا، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ان انعامات کا شکر ادا کر کے اس کی فرما بردار بن جائیں اور آگے تبلیغ کر کے لوگوں کو اس گناہ سے، ظلم سے بچائیں جو وہ کر رہے تھے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سلسلہ آج بھی اسی طرح جاری ہے، ابھی بھی مشرک لوگ قائم ہیں۔ امتحان مسلم امت کا ہے تاکہ وہ ان کو پیغام دیں، اور کیسے دیں یہ اب دیکھنا ہے کہ کس طرح ان تک بہترین طریقے سے یہ پیغام پہنچا دیا جائے کہ اللہ ایک ہی ہے۔ اور یہی انبیاء علیہ السلام نے بھی کیا تھا، توحید کی طرف لوگوں کو دعوت دی تھی۔ درس قرآن سے ہے، آیت نمبر 57 ہے، اور 57 آیت انشاءاللہ میں اگلے لیسن میں کروں گی۔ یہاں پر میں کچھ آیات آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ اگر ہم غور کریں، آپ غور فرمائیں کہ ان کے پیغمبر، یعنی کہ بنی اسرائیل کے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ان میں موجود تھے، کھلے معجزات یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، ان کے سامنے ہی سمندر دو پٹ ہوا، پھر یہ نکلے، اور پھر کس طرح یہ آئے، اور یہ کوہ طور پر آپ موسیٰ علیہ السلام گئے اور وہ لے کر آئے، تختیاں لے کر آئے، کمانڈمنٹس لے کر آئے، اور پھر یہ کیسے اوپر گئے، پھر انہوں نے آواز بھی سنی بادلوں میں سے، پر نور بادل میں سے، اور پھر یہ جب انہوں نے ایک درخواست تو نہیں، انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نظر آئے، تو پھر ان کو سزا بھی ملی۔ یہ سب کچھ ان کے سامنے ہو رہا تھا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی یہ جو ہیں وہ مان نہیں رہے تھے، ایمان نہیں لا رہے تھے، اور یہی ایک بہت بڑا ٹیسٹ تھا۔ لیکن اس کے برعکس آپ دیکھیے کہ ایک ایسی بھی مخلوق تھی اللہ کی کہ جنہوں نے جب قرآن پاک کو سنا تو وہ فوراً ایمان لے آئے، اور صرف ایمان ہی نہیں بلکہ انہوں نے آگے تبلیغ بھی کرنا شروع کی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ سورہ الاحقاف کی آیات ہیں 29 سے 32 تک، کہ جس میں جنوں نے قرآن سنا تو کیا رد عمل ہوا ان کا۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ۔ اور جب متوجہ کر دیے ہم نے تمہاری طرف ایک گروہ جنوں میں سے کہ وہ سنے قرآن، تو جب وہ حاضر ہوئے اس کے پاس تو کہنے لگے کہ خاموش رہو۔ یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے تھے تو اس وقت انہوں نے بھی اس طرف کان لگائے کہ یہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں۔ پھر جب پڑھنا ختم ہوا، یعنی کہ جب آپ نے تلاوت ختم کی، تو وہ واپس گئے اپنی قوم کی طرف کہ ان کو خبردار کریں۔ یہ آیت کے اندر ہی یہ واقعہ آ رہا ہے، اور جا کے وہاں کیا کہنے لگے، قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق والی طریق مستقیم۔ کہنے لگے جن، اے ہماری قوم، یقیناً ہم نے سنی ہے ایک کتاب جو نازل ہوئی ہے موسیٰ کے بعد،
تصدیق کرتی ہے ان کی جو کتابیں اس سے پہلے نازل ہوئی ہیں، رہنمائی کرتی ہے حق کی طرف اور سیدھے راستے کی طرف۔ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ وآمنوا بہ یغفر لکم من ذنوبکم ویجرکم من عذاب علیم۔ اے ہماری قوم، قبول کرو بات اللہ کی طرف بلانے والے کی اور ایمان لاؤ اس پر، وہ بخش دے گا تم سے تمہارے گناہ اور پناہ میں رکھے گا تمہیں دکھ دینے والے عذاب سے۔ آپ یہ دیکھیے کہ یہ جن تھوڑی سی تلاوت سن کر ان کے ایمان کی کیا کیفیت ہو گئی، اور صرف یہی نہیں بلکہ دعوت قبول نہ کرنے والوں کو خبردار بھی کر رہے ہیں۔ کہنے لگے، اب یہ اگلی آیت ہے، وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور جو نہ قبول کرے گا بات اللہ کی طرف بلانے والے کی، تو نہیں وہ عاجز کر سکے گا اللہ کو زمین میں، اور نہ ہوں گے اس کے لیے اس کے سوا کوئی حمایتی، یعنی کوئی مددگار نہیں ہوگا پھر ان کا، اور یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ سورہ کہف کی ان آیات کے اندر جنہوں نے قرآن سنا اور ان کی یہ کیفیت ہو گئی، تو ایک داعی کے لیے جیسے میں نے پہلے 2 اصول بتائے ہیں کہ ایک خیرخواہی رکھیں اور ساتھ دعا رکھیں صبر کے ساتھ، اور اس کے ساتھ ساتھ اب یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ جب بھی لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا ہے تو قرآن کی آیات کے ذریعے بلائیں، اپنی باتیں کم سے کم کریں اور قرآن کی باتیں زیادہ ہوں۔ تو یہاں پر ہمارے سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ جن تو سمجھ گئے اللہ کا یہ پیغام ہے اور فرق بھی پہچان لیا اور ڈر بھی گئے، پر انسان روز پڑھتا ہے، سنتا ہے، جانتا ہے اور دوسرے بھی اس کو بتاتے ہیں، پھر بھی مانتا نہیں ہے۔ اور ماننا کیا ہوتا ہے؟ ماننا یہی تو ایمان ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ الہی آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔